الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إلى مسجد هذا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أقسم في الحمد والثناء اللہ رب العالمین الہ العالمین احکم الحاکمین کے واسطے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، بے شمار لا تعداد
إمامنا في الدنيا وإمامنا في الآخرة وإمامنا في الجنة إمام الأولين إمام الآخرين إمام النبيين إمام المرسلين إمام المتقين إمام الموحدين إمام المستغفرين إمام المنيبين إمام الصابرين إمام الشاكرين إمام المجاهدين إمام العابدين إمام الهدى إمام التقى إمام الغنى إمام الأنبياء خطيب الأنبياء خاتم الأنبياء محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی بابرکت ذات گرامی کے واسطے ہر قسم کی بخشش و رحمت کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے، اور ہر قسم کی بلندی درجات کی دعا اولیاء کرام بزرگان دین رحمہم اللہ کے واسطے. صاحبوں، ساتھیوں، قابل قدر بزرگوں، اسی طرح قابل احترام اسلامی ماں بہنوں، آج قمری سال اسلامی سال کا پہلا مہینہ المحرم، اس کی 9 تاریخ ہے، اور اس مہینے کا دوسرا جمعہ آپ سماعت فرما رہے ہو. کیونکہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو 61 ہجری کے اندر جبکہ نبی علیہ السلام کو اس دنیا سے وفات پائے 50 سال گزر چکے تھے. تو نبی علیہ السلام کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش آئی. اسی ہی مناسبت سے آپ کے سامنے چند گزارشات کی جائیں گی. اس سے قبل اور اس کے بعد بھی جو خطبات ہیں اللہ کی توفیق رحمت سے اہل بیت کے فضائل، صحابہ کے فضائل، مناقب انشاءاللہ بیان ہوں گے. لیکن آج کے خطبے میں مختصر یہ واقعہ، جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کو بیان کرنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس سے جتنے دروس، جتنی عبرتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیں سمجھنے کی اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو قرآن حکیم سورۃ الطور کی 21 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان لا کے ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتهم، ہم جنت میں ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناهم من عملهم من شیء، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک جان اپنے کمائے ہوئے کے عوض گروی رکھی گئی ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے، والدین بھی ایمان والے ہوں، آگے اولاد بھی ایمان والی ہو، تو جنت میں اللہ تعالیٰ والدین کو بڑے اونچے درجات میں فائز کرے گا، تو اولادوں کو بھی والدین کے ساتھ انہی درجات میں پہنچا دے گا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام کی کرامت
اس آیت کے اندر پھر یہ بات بھی نکلتی ہے کہ نبی علیہ السلام چونکہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، تو آپ کے جو اہل و عیال اولاد ہے وہ بھی کامل ایمان والے تھے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اونچے درجات عطا کرے گا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ترمذی کی ایک حدیث اور اس کے بعد واقعہ کربلا کی طرف آتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ان کے فضائل کا جو چیپٹر اور باب قائم کیا ہے، اس میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے کہا کہ تم کتنی دیر ہو گئی ہے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ہو؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ دن ہو گئے ہیں کہ میں نہیں جا سکا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ تو والدہ ناراض ہوئی اور کہا کہ تم آج ہی نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، دیدار وغیرہ کرو، آپ سے ملاقات کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا میں آج مغرب کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے ادا کروں گا، ملاقات کروں گا، اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا کی درخواست کروں گا۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کیے ہوئے وعدے کے مطابق مغرب کے وقت مسجد میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو نماز کے بعد آپ نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، یہ مسجد میں بیٹھے تھے، پھر عشاء کی نماز پڑھی، جب گھر جانے لگے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے ہو لیا، تو دروازے پہ جا کے پھر ملاقات ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے میری اور میری ماں کی بخشش کے لیے دعا کی، اور اسی موقع پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا ہے، وہ فرشتہ آج سے پہلے زمین پہ نہیں آیا۔ ترمذی کے علاوہ بعض روایات میں یہ بات ہے کہ آسمان کے ایسے دروازے سے وہ آیا ہے کہ وہ دروازہ آسمان کا اس سے پہلے نہیں کھولا گیا، یہ پروٹوکول بیان کیا گیا ہے، دروازہ اس سے پہلے نہیں کھلا۔ اور ترمذی کی جو روایت میں پڑھا اس میں ہے کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے زمین پہ نہیں آیا، کتنا بہترین پروٹوکول ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس فرشتے نے آ کے مجھے کہا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے زمین پہ بھیجیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے مجھے سلام پیش کیا اور اس کے بعد دو خوشخبریاں سنائی۔ ایک بشارت یہ دی کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور دوسری بشارت اور خوشخبری یہ سنائی کہ آپ کے نواسے، آپ کی بیٹی، ان کے بیٹے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن کتنے پروٹوکول کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام میں اہتمام کیا کہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا، فرشتہ وہ زمین پہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا، نبی علیہ السلام کو سلام پیش کیا اور بشارتیں دی کہ آپ کی بیٹی عورتوں کی سردار اور آپ کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی سرداری کے اندر ہی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور الفت پیدا فرمائے۔ دوبارہ جہاں تک بات ہے واقعہ کربلا کی، تو حضرات محترم بات کچھ اس طرح ہے، مختصر بس یہ واقعہ تھوڑا بیان کیا جائے گا۔ تاریخ کے اندر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، کیا جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، اس میں بہت کچھ حقیقت بھی ہے، بڑے افسانے بھی ہیں، الٹ پلٹ ہیر پھیر سارا کچھ ہے۔ دوبارہ نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے تو اس وقت 11 ہجری تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی انتقال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بن گئے۔ یہ تھوڑی تاریخ دہراتے جائیے گا، یاد کرتے جائیے گا۔
واقعہ بس مختصر جی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی، ان کی وفات ہو گئی 11 اور 2 13 ہجری کے اندر۔ ان کی وفات کے بعد خلیفہ بنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10 سال انہوں نے دور خلافت گزارا، 13 اور 10 23 ہجری کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ حملہ ہوا، فجر کی جماعت کروا رہے تھے۔ دوبارہ اس حملے کی وجہ سے کافی گہرے زخم آ گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی شہادت پیش آئی 23 ہجری کو۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بن گئے۔ 12 سال انہوں نے دور خلافت گزارا، 12 سال دور خلافت گزارنے کے بعد 35 ہجری کے اندر 23 اور 12 35 ہجری کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ 5 سال انہوں نے اپنا دور خلافت گزارا، 35 اور 5 40 ہجری کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوفے کے اندر اپنی مسجد میں نماز فجر کے لیے جا رہے تھے تو حملہ کیا گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی شہادت پیش آئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 مہینے کے لیے ان کے بڑے بیٹے سیدنا حسن خلیفہ مقرر ہوئے، 6 مہینے خلیفہ وہ رہے، اور یہی خلافت راشدہ کا دور ہے۔ خلافت راشدہ کے اندر 5 خلفاء ہیں، ہمارے ہاں 4 مشہور کیے گئے ہیں۔ میں نے کہا تھا پچھلے جمعے میں بڑا ایک قسم کا ظلم ہی ہوا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو حسین کے بڑے بھائی ہیں، علی کے بڑے بیٹے ہیں، نبی علیہ السلام کے بڑے نواسے ہیں، انہی کی وجہ سے کنیت ہے سیدنا علی کی ابو الحسن، لیکن یاروں نے کسی وجہ سے ان کے تذکرے کرنے چھوڑ دیے، کیونکہ میں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تھی تو یہ بات دل میں کھٹکی، وہ انہیں ختم ہی کر دیا گیا، تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا۔ 5 یاد رکھیے، 5 خلیفہ راشد ہیں۔ خلفاء راشد کتنے ہیں؟ 5، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، یہ ہیں 5 خلفاء راشدین۔ اور اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی حدیث کی ہے، آپ نے فرمایا تھا خلافت جو ہے نا وہ 30 سال رہے گی، تو یہ پورے کر کے 30 بنتے ہیں، دوبارہ بنا لیں، 2 صدیق اکبر کے، 10 عمر فاروق کے، 12 عثمان غنی کے، 24 5 سیدنا علی کے، وہ 5 ساڑھے 5 بنتے ہیں، اور آدھا سال سیدنا حسن کا، 24 اور 6 30 ہو گئے۔ نبی صاحب نے پیشگوئی کر دی تھی کہ 30 سال جو ہے نا وہ خلافت رہے گی، تو یہ 5 خلفاء ہیں۔ دوبارہ جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے 6 مہینے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی سیدنا علی کی شہادت کے بعد اپنے وہ خلافت سنبھالی تھی، تو سیدنا حسن کے ساتھ بھی بہت سے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی تھے۔ جب تک جب نوبت آ گئی تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں بڑی مختصر بات کر رہا ہوں، یہ بھی ایک بڑا لمبا واقعہ اور ٹاپک ہے، تو مصلحت کی بنا میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر دی۔ اس کے پیچھے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث تھی، آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا، تو وہ پیش گوئی کی پوری ہو گئی، تو صلح کر کے حسن رضی اللہ عنہ نے اب وہ خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی چلی گئی۔ 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، 40 سے لے کر 60 تک، 40 سے لے کے 60 تک 20 سال۔ 47 ہجری کے اندر سیدنا حسن کی بھی وفات ہو گئی، وہ بھی کسی طرح سے شہید کیے گئے ہیں، کئی دفعہ انہیں زہر دیا گیا۔
تو 47 ہجری کے اندر جب ان کی وفات ہو گئی تو آگے آپ مزید 13 سال بھی ہیں، کیونکہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے اہل تشریح کی کتابوں سے چھپا کو اس بیعت کو ثابت کیا ہے۔ دوبارہ وہ جو آگے 20 سال گزارے، 60 ہجری ہو گئی، 60 ہجری کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ 60 ہجری کے اندر یزید کو خلیفہ بنا دیا، لیکن چونکہ یزید پہ صحابہ میں سے کچھ اور دیگر لوگ وہ راضی نہیں تھے، دوبارہ مکے کے اندر، مدینے کے اندر عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے یزید کی خلافت کی بیعت نہیں تھی کی، تسلیم نہیں تھا کیا۔ ادھر کوفے کے اندر، عراق کے اندر کوفیوں کو پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ اب کوفے سے خط آ رہے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، بڑے دھیان سے سننے جائیے گا، یہ واقعہ کربلا تھوڑا سا مختصر سمجھ آ جائے کہ وہ واقعہ کیا پیش آیا تھا۔ میں نے کہا لکھا اور سنا، پڑھا پڑھایا، بہت کچھ کیا ہے۔ خطوط آنے شروع ہو گئے، وہ خط یہ تھے کہ آپ کوفے کے اندر ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں یزید کے خلاف، جب ہم مستحکم ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے خلاف نکلیں گے اور اسے ختم کر کے پھر آپ ہی خلیفہ ہوں گے۔ دوبارہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اتنے خط آئے کہ ایک شیعہ عالم نے لکھا ہے کہ 2 بوریاں بھری جا سکتی تھی، 12,000 یا 18,000 خط کوفہ سے آئے تھے، یہی تھا کہ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ المختصر 60 ہجری اس کا آخری مہینہ ذوالحج، اس مہینے کی 8 تاریخ یوم التربیہ، جب حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں، حج کے لیے تلبیہ پکارتے ہیں، 8 ذوالحج کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوفے کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ اس سفر سے پہلے ایک اقدام یہ کیا کہ اپنے تائے امیر کے بیٹے مسلم کو کوفہ کے اندر بھیجا کہ خط بڑے آ رہے ہیں، جا کے حالات کا پتہ کیجیے کہ واقعی بات کیا ہے۔ ادھر یہ معاملہ ہوا، مسلم بن عقیل سیدنا حسین کے تائے عقیل کے بیٹے تھے، مسلم نام ہے، کہ کوفہ کے اندر گئے تو جو جتنے خط آئے تھے نا وہ 12 یا 18,000، ان لوگوں نے نا مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر دی کہ آپ واقعی حسین کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو مسلم بن عقیل نے نا خط لکھ دیا تھا کہ یہاں پہ حالات بالکل آپ کے ساتھ ہیں، بڑے لوگ ہمارے حمایتی ہیں، بلکہ یہ لکھا کہ یہاں پہ تو پھل فصل بالکل پک چکی ہے، بس کاٹنے کی ضرورت ہے، بس آ جائیے، بس اب کام پہ آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہاں سے کوفے کی طرف 60 ہجری ذوالحج کی 8 تاریخ کو کوفے کے لیے سفر کرنا شروع کیا۔ لیکن وہاں پہ یہ ہوا کہ جب یزید کو پتہ چلا کہ کوفے کے جو حالات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، میرے خلاف وہاں پہ بیعت کی جا رہی ہے، تو اس نے وہ جو خلیفہ تھے نا نعمان بن بشیر، وہ تھوڑے گرم دل تھے، انہیں ہٹا کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا اور یہ حکم دے دیا کہ اس چیز کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اب ہوا جو کہتے ہیں کوفی لا یوفی، کوفے کے اندر جو ہے نا وفا کوئی نہیں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کوفے کا گورنر بنا، اپنے ساتھ صرف 18 فوجی لے کے کوفے کے اندر آیا۔ آگے مسلم بن عقیل کے ساتھ کتنے بندے تھے؟ 18,000 یا 12,000، یعنی 18 چھوڑے 12 ہی لگا لیں، کسی نے تو 32,000 بھی لکھا ہے، 12,000 ہی لگا لیں، تھوڑی تعداد لگا لیں، اتنے ہیں مسلم بن عقیل کے ساتھ جو سیدنا حسین کے تائے کے بیٹے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے لے کے آیا ہے فوجی 18، کوئی 1800 نہیں، کوئی 18,000 نہیں، صرف 18۔
اور جب عبید اللہ بن زیاد آیا تو اس نے آگے جب یہ اعلان کیا جو بھی اس نے کرنا تھا کہا سختی کی، میں نے کہا وہ کسی کا سنا پڑا گیا ہے۔ مختصر بات یہ ہوئی کہ جب جو 18,000 نے دیکھا کہ اب جو عبید اللہ بن زیاد یہ گورنر آ گیا ہے اور اس کے ساتھ 18 فوجی ہیں، تو مسلم بن عقیل کی حالت کچھ ہی پلوں میں کچھ ہی دیر میں یہ ہو گئی کہ پیچھے سے وہ سارے نکلتے کھسکتے گئے، یہاں تک کہ کوفے کی گلیوں کے اندر اکیلے مسلم بن عقیل بچ گئے، کوئی حمایتی نہیں رہا۔ یہاں پہ وہ علامہ صاحب نے اپنی ایک تقریر کے اندر وہ مثال بیان کی ہے کہ ایک چور آیا تھا ڈنڈا لے کے، اس نے نا راتوں رات سارا گاؤں لوٹ لیا۔ چور آ گیا نا ڈنڈا لے کے، وہ سارا ہی گاؤں لوٹ لیا، سارا گاؤں آگے لگا کے بگا لیا، گاؤں سمایا کر کے چلا گیا۔ اور ساتھ کے گاؤں والوں کو پتا چلا کہ راتوں رات ہمارے پڑوس والے لٹ گئے ہیں، وہ آ گئے تسلی دینے کے لیے، پوچھنے کے لیے۔ تو انہوں نے آپ پوچھا بھائی کیا بنا تمہارے ساتھ؟ وہ گاؤں والے آگے سے بڑا بنا سوال کے کہتے ہیں یار ہم کیا کریں، ہم سارے گاؤں والے اکیلے تھے، سارے گاؤں والے اکیلے تھے، وہ دو تھے، ایک چور دوسرا اس کا ڈنڈا، وہ دو تھے چور اور اس کی لاٹھی، ہم پورا گاؤں والے اکیلے تھے، ہم کیا کرتے؟ عبید اللہ بن زیاد آیا تھا 18 بندے لے کے، 12 18 یا 32,000 کدھر ہو گئے، اکیلے مسلم بن عقیل بچے۔ المختصر انہیں پکڑ کیا گیا، گرفتار کیا گیا اور انہیں کوفہ کے اندر ہی بڑی ایک ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ کوفہ کے اندر بلند عمارت میں لے جا کے لوگوں کو عبرت بنانے کے لیے ان کا سر نام سے جدا کر کے عمارت سے نیچے پھینک دیا گیا اور ان کا دڑ بھی نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ سیدنا حسین کے تائے کے بیٹے ہیں، مسلم عقیل کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ یہ کوفے کے اندر شہادت پیش ہے۔ تو بہرحال ادھر سے چونکہ خط ہو چکا تھا کہ حالات ٹھیک ہے آپ آ جائیے، سفر شروع ہو چکا تھا، رستے میں کہیں پہ جا کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ میرا جو پیغام لے کے گیا تھا نا تائے کا بیٹا مسلم، وہ کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سفر کرتے کراتے راستے میں کچھ واقعات پیش آئے، کربلا کی وہاں پہ سرزمین پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کربلا کے اندر آگے عبید اللہ بن زیاد نے اپنا 4,000 کا لشکر بھیجا تھا۔ ادھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 72 افراد تھے، یہ ٹوٹل 72 افراد کا قافلہ مشتمل تھا۔ ادھر سے 4,000 کا وہ لشکر آ گیا۔ تو وہاں پہ کچھ باتیں ہوئی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے چند شرائط رکھی، وہ آگے سے تسلیم نہیں کی گئی، جو بھی معاملات ہوئے کربلا کے میدان کے اندر یہ ان کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا۔ تو پس منظر آپ نے تھوڑا سنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، یزید کے خلاف کوفے والوں نے بلایا کہ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ 18,000 بندہ تھا۔ جب مسلم بن عقیل گئے اس کے ساتھ بھی تھے، جب یزید کا گورنر عبید اللہ بن زیاد آ گیا تو سارے بھاگ گئے، مسلم بن عقیل کوفے کے اندر شہید کر دیے گئے۔ یہ جب راستے میں تھے تو وہاں پہ جا کے کربلا کے میدان میں پھر ان کا بھی گھیراؤ کیا گیا اور اس مقام پہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ کے لذت جگر اور نواسہ رسول جنگی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت پیش ہے۔ اور اکیلے انہی کی شہادت وہاں پہ نہیں ہوئی، 22 افراد بالکل سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے، 22 افراد بالکل اپنے، بالکل اپنوں سے مراد ہے کہ ان کے ساتھ ان کے مزید 5 بھائی، اپنے 5 بیٹے، کتنے ہو گئے؟ کتنے چاہیے؟ 10، 4 بھتیجے، حسن رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے، کتنے ہو گئے؟ 14، خود 15 ہو گئے۔ ان کے تایا عقیل کے بیٹے 3، 18 ہو گئے۔ ان کے تایا جعفر کے 2 بیٹے 20 ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک تائے کا بیٹا مسلم کوفے کے اندر 21 ہو گئے۔ اسی مسلم کا بیٹا ادھر کربلا کے اندر کتنے ہو گئے؟ 22 ہو گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے بھائی، بیٹے، بھتیجے، تاؤں کے بیٹے، بالکل اپنا قبیلہ 22 افراد شہید ہوئے۔
اور یہی خواب دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت سو رہا تھا، خواب کے اندر رسول اللہ مجھے ملے تو آپ کے ہاتھ میں شیشی تھی، اس شیشی کے اندر خون تھا، اس نے احمد کہتے رہے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پریشان حالت میں تھے، ایک شیشی تھی ہاتھ میں اور اس شیشی کے اندر خون تھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا ہے آقا یہ شیشی اور اس میں خون کس بات کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، اکیلے حسین کا نہیں، حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ اللہ اکبر۔ خواب بھی سب کے متعلق دکھائی گئی ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، اور شہید بھی 22 افراد بالکل آپ کے قریبی رشتہ دار ہوئے ہیں، لیکن صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کے اس بات کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ 22 میں سے میں کچھ نام آپ کے سامنے لینے لگا ہوں، کیونکہ وہ نام ہی اس طرح کے ہیں کہ ہمارے یاروں کی زبان سے ان کے ناموں کا کربلا کے اندر شہید ہو جانا یہ آ جائے، یہ بات وہ دوبارہ ہی نہیں کرتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے 6 بیٹے شہید ہوئے، 6 کے نام سن لیجیے۔ ایک سیدنا حسین، دوسرے بیٹے کا نام تھا ابو بکر، اور یہ ابو بکر وہ بیٹا ہے کہ کربلا کے اندر جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا نا وہ سیدنا علی کا بیٹا ابو بکر تھا۔ اس کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے، تیسرے، پہلے حسین، ابو بکر، تیسرے ان کا نام ہے محمد، چوتھے ان کا نام ہے عثمان، کیا نام ہے؟ عثمان، پانچویں جعفر، چھٹے عباس۔ یہ 6 بیٹے سیدنا علی کے کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ سیدنا حسن کے 4 بیٹوں کے نام سن لیجیے، ابو بکر، عمر، عبداللہ، قاسم۔ سیدنا حسین کے 5 بیٹوں کے نام سن لیجیے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اکبر، عبداللہ، 5 کے بیٹے ہیں۔ ان کے تائے عقیل جو سیدنا علی سے 10 سال بڑے تھے ان کے 3 بیٹے تھے، جعفر، عبداللہ، عباس۔ مسلم کے بیٹے عبداللہ، سیدنا حسین کے بڑے تائے جعفر جو سیدنا علی سے تقریباً 20 سال بڑے تھے، عقیل سے 10 سال بڑے تھے، ان کے 2 بیٹے، ایک عون اور ایک محمد۔ یہ 22 افراد کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ وہ نام اس لیے نہیں لیے جاتے کہ ان میں ابو بکر کا نام بھی آتا ہے، عثمان کا نام بھی آتا ہے اور عمر کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہے کہ اپنے ہی بیٹوں کے نام بھی نہیں لیتے، نہ بھتیجوں کے، نہ بھائیوں کے، بس وہ ان کے نام کو لے کے۔ تو ہے یہ واقعہ بڑا، یہ ہم نام نہ کہیں کہ بڑا ظالمانہ شہادت ہوئی ہے، بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ اللہ کی تقدیر سے یہ کام ہونا تھا ہو گیا، اگر وہ بڑے پیار سے بھی کرتے تو پھر بھی لعنتی ہے، وہ پانی نہ بند کرتے، کچھ نہ کرتے، ظلم بھی نہ کرتے، بڑے پیار سے بھی شہید کرتے تھے، تو پھر بھی ان پہ اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، رسولوں کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے جنہوں نے سیدنا حسین کو قتل کیا۔ اور یہ نہیں کہ قتل کیا، ہماری یہ عقیدت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی کسی نے اشارہ کرنے کو بات کی ہے نا، یا میں تو کہتا ہوں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر کوئی راضی ہے، اسے بھی اللہ دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بناتے ہیں، اور بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہی عبید اللہ بن زیاد جس نے یہ کام کیا تھا، محرم کو 61 ہجری کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے افراد کی شہادت پیش آئی ہے۔ 6 سال بعد اسی طرح 10 محرم کو اسی عبید اللہ بن زیاد کو مختار صفی ان کے استاد ابراہیم بن اشکر نے قتل کر کے اس کا ساتھ جب کوفے کے اندر بھیجا تھا نا، تو جب ترمذی کے اندر بات ہے تو کوفے کی مسجد کے اندر وہ جب اس کا ساتھ لا کے رکھا گیا عبید اللہ بن زیاد کا، اللہ اکبر۔ عام بندے کے تو قبر میں سانپ آتے ہیں نا، بچھو، عام بندے نہیں، گناہگار، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے، قبر میں سانپ، بچھو، یہ چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبر سے باہری دنیا کے اندر عزت کا چھان بنا دیا جس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔
وہ کیسے عمارہ بن عمیر کہتے ہیں میں مسجد میں بھی موجود تھا، جب عبید اللہ کا سر لایا گیا نا تو لوگوں نے شور برپا کیا آ گیا، تو میں نے کہا پتہ نہیں کون آ گیا، جا کے دیکھا تو سانپ آیا، وہ ادھر کئی کھوپڑیاں پڑی تھی لیکن وہ سانپ سب کے پاس سے ہوتا عبید اللہ بن زیاد کی کھوپڑی کے پاس آیا، نتھرے کے اندر سے سر نکالتے ہو گئے، باہر نکلا چلا گیا، پھر چھوڑ کر بچ گیا آ گیا، پھر دیکھا پھر سانپ آ گیا، تیسری دفعہ 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا، اللہ اکبر۔ قبر کے اندر میں اللہ نے دنیا کے زمین کے سینے پہ ہی دنیا پہ ہی عبرت کا نشان بنا دیا ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے اندر جتنے بھی لوگ افراد شریک تھے وہ دنیا کے اندر عبرت ناک بیماریوں کا شکار ہوئے، لکھتے ہیں البدایہ و نہایہ کے اندر کہ اکثر ان میں سے پاگل ہو کے مرے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی میرے بزرگ میرے دوست، یہ واقعہ اس میں بہت کچھ لکھا پڑھا بولا سنایا گیا ہے، سنا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، مختصر آپ کے سامنے میں نے جو چیز رکھ دی ہے، یہ واقعات کو بیان کرنا ہی بہت ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے واقعات بیان کیے ہیں، عبرت ہمیں دی ہے، فرعون اور موسیٰ سے بھی، نمرود و ابراہیم سے عبرت ہی ہمیں دی ہے۔ یہاں سے ہمارے سامنے بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم یہ بات بڑے زور سے کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں پر پانی بند کر دیا گیا، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پانی بند تھا پھر بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ خود ہی امامت کرواتے تھے، خود جماعت کرواتے تھے۔ اور ایک اور بات ہے، بڑا معصوم کہا جاتا ہے، مجھے میں بات آتی ہے کہ پتہ نہیں بچے تھے، اس وقت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 58 سال تھی، بزرگ تھے، کتنی عمر تھی؟ 58 سال، 50 اور 8 58 سال کی عمر تھی، بزرگ تھے جب یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ دوبارہ اب گھروں سے زیادہ نا مسجدوں کے اندر سوچنے مجبور ہیں، گرم ٹھنڈے پانی ہے، اے سی ہیں، اچھے قریب ہیں، 4 5 لاکھ ہیں، کئی غریب بیچارے پنکھے سے پریشان ہیں، مسجدوں میں اتنی سہولتیں ہیں، اس کے باوجود ہم نماز پہ نیڑے بھی نہیں آتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے مرتے دم تک قرآن پاک پڑھا ہے، بات بڑی نہ ہو جائے، ہم مرتے دم تک قرآن کھولنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ تو عبرت ہمارے لیے سمجھنے والی بات یہی ہے کہ ان کا جو مشن تھا وہ ہمارے لیے مشن ہے، وہ نماز روزہ ہے، وہ نانا کا دین ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ نیاز دی جاتی ہے، نظر و نیاز، حالانکہ نیاز عبادت ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نیاز نہیں ہے، نیازیں دی جاتی ہیں، بڑا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے کرنے کے لیے یہ بات یہ کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ہو حق بات کو ہی سمجھنے کی، اپنانے کی، آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو خطبات ہیں وہ انشاءاللہ اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں محبت میں ہوں گے۔ اگلا خطبہ اہل بیت کے فضائل اور سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ محبت، پھر عمر فاروق کے ساتھ، پھر عثمان غنی کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ دنیا میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی، لیکن یاروں نے ایسی ہوا اڑائی ہے کہ جناب وہ بڑی آپس میں نفرت کرنے والے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آپ کی بات ہے، جب شہادت قریب تھی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کہا تھا کہ عثمان صرف 500 بندہ مجھے دے دیں، صرف 500 بندہ دے دیں، یہ بصرہ شام سے جتنے بھی ہیں نا میں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ عثمان غنی نے کہا تھا علی میں رسول اللہ سے بات سن چکا ہوں، اس کے مطابق صبر کرنا، اور میں اپنے نبی کے شہر مدینے کے اندر خون نہیں چاہتا۔ اللہ سیدنا علی نے کہا تھا صرف 500 بندہ دے دیں، میں بڑے لوگوں سے رکھ دوں گا، لیکن کعبہ مدینے کے اندر خون نہیں چاہتا۔ اتنی محبت تھی کہ دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی۔ اسی طرح کی محبت کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے عطا فرمائے۔